85% افغانستان پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں. 85% بیٹھ جائیں, چلے 90% بیٹھ جائیں, کابل کے بغیر تو افغانستان کے حکمران نہیں کہلائے جا سکتے, چاہے طالبان ہو چاہے کوئی بھی غنی بھی ہو. خان صاحب ایسے ہی ہے؟ میرے خیال میں بزور اگر کوئی کابل میں جائے گا تو اس کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. پاکستان نے بھی کہا ہے, وزیر اعظم عمران خان نے کئی مرتبہ بالکل واضح کہا ہے کہ اگر بزور کوئی کابل جاتا ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے. میری جو معلومات ہے یہ طالبان کے مذاکراتی ٹیم کے ایک ممبر سے میں نے سنا خود کہ جو دوحہ معاہدہ ہے 2020 29 فروری کا, اس میں ایک شک ہے کہ یہ کابل کوئی بزور اس دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, نہ مستقبل میں کوئی گروپ یا طالبان یا کوئی اور. تو یہ بھی ایک ممکن ہے کہ یہ بھی, طالبان کے ترجمان نے چند دن پہلے کہا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کابل وہاں داخل ہونے کی. تو ابھی تک تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن طالبان کو اس دفعہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر طاقت سے وہ جائیں گے جو 1996 میں گئے تھے تو شاید ان کو پاکستان سمیت کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرے. لیکن ایک اور بھی تو ہوتا ہے طارق خان صاحب, بات ہے نا کہ نجیب کے وقت تو چلیے وہ روسی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ایسی کوئی تیار تھی, تب بھی وہ ڈٹے ہوئے تھے. پھر مجاہدین تو آپس میں ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ روسیوں نے شاید نہیں مارا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اور اسی سبب جو ہے اور اتنے زیادہ یہاں آ گئے. اب جو ہے ایک حد تک کیا بھی سمجھتے ہیں ان طالبان میں اور ملا عمر والے میں فرق ہے, کیونکہ ملا عمر بھی بہرحال کابل نہیں پہنچ سکے تھے, تخت کابل تک نہیں پہنچے تھے, کندھاری سے ادھر آ گئے تھے ہماری طرف. تو ان میں اور ان طالبان میں آپ فرق دیکھتے ہیں جو بیڈ اور گڈ کا کہتے ہیں؟ طالبان کوئی زیادہ ہمیں فرق نہیں, کیونکہ ملا عمر کے جو نظریات ہے, جو ان کی فکر ہے, ابھی بھی موجودہ طالبان لیڈرشپ بھی انہی سے وہ رہنمائی لیتے ہیں. ابھی طالبان, اب ملا عمر پہ ایک تازہ کتاب چھپی ہے اور وہ طالبان کے کمیٹی نے وہ مطلب ہے کہ اس کی تصنیف اور سارا کچھ ان کے, بلکہ سب سے اہم بات ایک اور ہے کہ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب, وہ جو ملٹری کمیشن ہے, فوجی کمیشن ہے طالبان کی, وہ اس کی سربراہ ہے. اور اس کی پس منظر میں نظر آتے ہیں, پس منظر میں نظر آتے ہیں کوئی حکمت عملی کے طور پر, یا یہ یاد دلانا نہیں چاہتے کہ یہ ملا عمر کا بیٹا ہے, ملا عمر کا بیٹا آئے گا تو انہیں سب پرانی باتیں یاد آ جائیں گی, وہی حملے اسکولوں پہ, بچوں پہ, عورتوں کو گھروں میں تحریکیں چلانا اور پھر مسلح گروپس یہ چلانا وریبلی صاحب اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ جو ملا عمر کا ٹیگ ہے نا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ملا یعقوب کے ساتھ, یہ کافی طالبان کو یہ کنونس کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملا اختر منصور طالبان کے امیر بن گئے, ملا عمر کے وفات کی جب خبر باہر آ گئی, تو اسی ملا یعقوب اور اس کے چچا عبد المنان خن نے انکار کیا اس کو امیر تسلیم کرنے سے. تو اس وقت طالبان کے لیے پریشانی تھی, انہوں نے پھر ان کو راضی کیا, ان کو پوزیشن دی, تو وہ اس میں آ گئے. تو بہرحال طالبان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ینگ جس طرح کے ملا یعقوب یہ 30 سال کا ہے, 30 سال سے کم ہے, اور اس طرح طالبان کے جو دوسرے. اچھا خان صاحب, ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہ کرے کہ خانہ جنگی خورے لڑائی, جیسے اس وقت گلبدین کو بھی پرائم منسٹر آپ نے بنا دیا تھا, وہاں پہنچ نہیں سکے تھے, اتنا آپس میں لڑے, کیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں اگر اور خانہ جنگی صورت میں پھر وہی خدا نہ کرے بڑے ہم نے باڑیں لگا دی ہوں, لیکن آپ بندوق بیٹھ کر آنے والوں کو روک تو نہیں سکتے, تو پھر وہی بیچارے آئیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یا نہیں ابھی تک جنگ تو ہو رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے 200 طالبان مار دیے, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے علاقوں میں قبضہ کر لیا. خان صاحب جی ہاں, یہ بالکل آپ نے درست کہا. اور یہ طالبان کی جو اضلاع پہ قبضہ ہے, کنٹرول کرنا ہے کافی سارے علاقوں کو, تو یہ ان لوگ حیران ہو گئے ہیں کہ, اور شاید دنیا کو بھی توقع نہیں تھی کہ طالبان اتنی جلدی اتنے علاقوں پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیں گے. افغان حکومت بھی پریشان ہے, فوجیوں کو موقع اکثر جو اضلاع ہے وہ بغیر لڑائی کے انہوں نے لی ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر اضلاع سے وہ خود نکل گئے, کیونکہ وہ طالبان کی وہ جو حملے شاید اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, تو وہاں سے چلے گئے. بلکہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ قندوز کے امام صاحب ضلع میں چلے گئے تو وہ افغان فوجی تاجکستان چلے گئے,
اور ابھی جو ایران میں وہ جو انہوں نے دوسرا اسلام کلا جو بندر ہے اس کو جب انہوں نے پکڑ، لیکن خاصا یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، کرزئی کے وقت میں بھی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی تھی، کرزئی کے وقت میں بھی خالی چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، کسی نے 50 کروڑ لیا، 5 کروڑ ڈالر لیا، کسی نے 1 کروڑ ڈالر لیا، ایسے ہی چلے گئے تھے نا تمام آپ کے وار لارڈ جتنے بھی تھے تو ابھی بھی ایسا وہی صورتحال تو نہیں ہے، ابھی بھی ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ افغان لڑائی میں یہ سب کچھ کسی چیز کی بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، پیسوں کا تو میرا نہیں خیال کہ اس یہ جو موجودہ طالبان کی جو آفینسیو ہے اس میں میں نہیں سمجھتا، کرزئی نے تو دیے تھے نا، کرزئی نے تو دیے تھے، دیکھو نا ماضی میں تو افغانستان میں بہت پیسہ آتا رہا ہے، ڈالر آتے رہے، ٹریلینز ڈالر امریکن نے وہاں پر خرچ کیے ہیں، تو دیکھو نا یہ جو افغانستان کی اکانومی ہے، یہ جو کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ امریکی چلے جاتے، تو ان کو پتہ ہے کہ جب امریکی جائیں گے تو ان کے وہ ڈالر بند ہو جائیں گے، یہ وار اکانومی ہے افغانستان کی، تو کچھ لوگ تو نہیں چاہیں گے، ماضی میں بالکل پیسہ استعمال ہوا ہوگا، اور پیسے کے بغیر تو پھر ہم یہ جو سوسائٹی ہے اس میں تو کافی ساری چیزیں پیسوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔